بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان مردود نفس کے شر سے تمام شروں سے محفوظ فرمائے، اللہ آمین۔ ایک بہت امپورٹنٹ بات میں یہاں پہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو قل هو اللہ کا ترجمہ جو سورہ اخلاص کا ترجمہ، قل هو اللہ احد، فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں، مطلب اس کے برابر کا کوئی نہیں۔ ایک قرآن پاک کی آیت ہے سورہ فرقان میں آیت نمبر 43 غالباً، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے خواہش کو خدا بنا لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اس چیز سے۔ یہ ترجمہ میں نے مفہوم عرض کرنے کی کوشش کی۔ اور اس کے بعد ایک سورہ انعام کی آیت نمبر 121 ہے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينِ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، ترجمہ، اور بے شک شیاطین اپنے دوستوں کو غلط باتیں القاء کرتے ہیں۔ یہ کچھ آیات قرآن مجید کی پڑھنے اور ان کا ترجمہ عرض کرنے اور مفہوم عرض کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اسی ضمن میں کچھ امپورٹنٹ بات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ بات جو کہ ابھی موجودہ دور کے اندر انسانیت کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بلکہ یہ ہمیشہ کے لیے مسئلہ ہے، اس لیے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ایڈریس کیا مختلف جگہوں پہ، جو بس تھوڑا سا میں نے سمجھا اس کو میں کوشش کر رہا ہوں سمجھانے کی مزید۔ وہ یہ کہ اگر آپ کلچر اس ٹائم سویلائزیشن، ثقافت، کلچر اور جو اس ٹائم نظام حکومت جو ہے نا دنیا کے دیکھیں، امریکہ ہے، یورپ ہے، تو اس کے اندر کیا ہے کہ نفس کی خواہشات پہ عمل کیا جا رہا ہے۔ نیشنلزم یہ بھی دراصل ایک نفس کی خواہشات ہے، دراصل کیونکہ انسان، یہ ایک میرے پہ حقیقت اور یہ مجھے سمجھ آئی کہ دراصل اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، اور یہ ساری زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، بلکہ ساری کائنات کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز کا پر قادر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے۔ ساری زمین اللہ کی ہے، تو اس پر سب زمین پہ ہی اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ قانون نافذ ہوگا مطلب ان سینس آف ہم آزمائش میں ہیں، یہاں پہ امتحان میں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سر بلند کر کے اس کو پہلے تو اپنی ذات پر امپلیمنٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو دنیا کے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے انشاءاللہ۔ مطلب امر بالمعروف ونہی عن المنکر، مطلب بھلائی کا پیغام دینا، بھلائی کا حکم دینا، اچھائی کا حکم دینا، اور برائی سے روکنا، ہاتھ سے روکنا، جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت و استطاعت دی ہے اس سے روکنا۔ اگر ہاتھ کی طاقت نہیں تو زبان سے، زبان کی طاقت نہیں تو دل سے اس کو کم سے کم برا جانا جائے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب زندگی دنیا و آخرت میں عطا فرمائے، آمین۔ اور نفس کی خواہشات کے بعد میں، اچھا یہ سیلف کنٹرول اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ نفس کی خواہشات سے ریلیٹڈ بہت زیادہ امپورٹنٹ ایک چیز ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، اور نفسانی خواہشات پہ چلنے والے تو شیاطین کے دوست ہیں، کیونکہ وہ دراصل، اچھا یہاں پر ایک چیز ہمیں پتہ چلتی ہے، ایک بہت امپورٹنٹ فرق جو ہے نا، ہمیں کہاں پر ریل نالج، عقل کو کی پیروی کرنا صحیح ہے، اور عقل کی صحیح ڈائریکشن میں پیروی کرنا ہی دراصل آپ کو راہ راست پر لے کے جائے گا، کیونکہ عقل کی صحیح ڈائریکشن میں آپ پیروی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا دراصل عقل ہماری محدود ہے۔ وہ مختلف سائنسی دریافتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نظریات سائنسدانوں کے سینکڑوں ہزاروں سالوں کی محنت کے بعد، یا کتنے ہی عرصے کی وہ محنت کے بعد جو نظریات ہیں وہ فرزودہ ہو گئے، مطلب کہ وہ غلط ثابت ہو گئے، نہیں اس پہ تحقیقات ہوتی ہیں، تو ریسرچز ہوتی ہیں، تو پتہ چلتا ہے حقیقت تو کچھ اور تھی، ٹھیک ہے، حقیقت میں تو تبدیلی ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو انسان کی عقل کیونکہ محدود ہے اور غلطیاں کھاتی ہے، تو اس کو ایولیوشن اس کی ہوتی رہتی ہے انسان کی عقل کی، لیکن اس کی ایک لمٹ ہے، کیونکہ انسان کی زندگی تو ایک بڑی چھوٹی سی ہے، تو اس کو دراصل دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے تو ایسا ایک راستہ چاہیے جو کہ بالکل جو ہے غلطیوں سے پاک اور صاف ستھرا ہو۔ عقل تو اس چیز کو گوارا کرتی ہے نا، تو لاجیکلی اس کا آنسر یہ ہے کہ پھر وہ ہمیں اس کا سولوشن ایک ایسی ذات کی طرف سے ملتا ہے جو کہ تمام تر غلطیوں سے پاک ہے، اور جو کہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور جو ہر چیز کو سمجھتا ہے، اور وہ ریویل نالج کی صورت کے اندر، مطلب کہ الہامی علم کے ذریعے سے، وہ الہامی علم ہے وہ قرآن مجید کا علم ہے، اور اس کے علاوہ آسمانی کتابوں کا علم ہے، بائبل ہے، تورات ہے، زبور ہے، یہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمانی کتابیں ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو صحیح حالت میں قیامت تک اپنی اصل حالت میں محفوظ ہے وہ قرآن مجید ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں اس ٹائم ہم کس کو رجوع کر سکتے ہیں؟ قرآن مجید کے ساتھ رجوع کر سکتے ہیں اپنی دنیا آخرت کی بہترین خیر بھلائی اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے اور ہدایت کو سمجھنے کے لیے۔ تو دراصل یہاں پہ مین پوائنٹ آیا کہ ہمیں ریویل نالج اور ایکوائر نالج دونوں ہی دراصل اللہ تعالیٰ کے ہی، اللہ تعالیٰ ہی ان دونوں علوم کا مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہمیں تحفے اور نعمتیں اور رحمتوں کے ذریعے سے علم ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔
اور یہ ایکوائرڈ نالج کی عقل کے ذریعے سے جو انسان حاصل کرتا ہے وہ بھی قوانین فطرت کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہیں وہ قوانین کا علم ہے، اس کا بھی فائدہ ہے۔ اور کیونکہ انسان کی زندگی محدود ہے اور اس کو پھر صحیح ڈائریکشن، صحیح پاتھ وے، صحیح راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت آسانی کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور وحی الہی کے ذریعے سے ہمیں، جو قرآن مجید وحی الہی ہے اس کے ذریعے سے ہمیں ہدایت کا راستہ بتا دیا ہے۔ تو قرآن مجید دراصل قیامت تک کے انسانوں کے لیے اس کا ہدایت کا راستہ ہے۔ اور میں بارہا اس کے بارے میں ویڈیوز بنا چکا ہوں۔ اس کے علاوہ قرآن اینڈ سائنس کے موضوع کے اوپر آپ ویڈیوز لیکچر سن سکتے ہیں، مختلف اسکالرس کے سن سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایتھیسٹ ہے یا کوئی لاجیکل ریزننگ چاہتا ہے کہ قرآن دراصل ورڈ آف گاڈ کیسے، اللہ تعالیٰ کا کلام کیسے، اس کو کیسے ثابت کرتے، تو قرآن مجید اور سائنس کے بارے میں موضوع میں دیکھ لے کہ قرآن مجید سائنس کی جتنے بھی دریافتیں، ڈسکوریز اور جو حقائق، ٹروتھ، لاز ہیں نا، یونیورسل فیکٹس اور لاز ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ نظریات تو ہر انسان کے مختلف ہوتے ہیں یا وہ غلط ثابت ہوتے ہیں، نظریات کی بات نہیں، جو اپرووڈ فیکٹس اینڈ لاز، یونیورسل ٹروتھس ہیں، کوئی ایسا لا آف سائنس نہیں ہے جو قرآن مجید کی کسی بھی آیت کے خلاف ہو۔ اور حالانکہ بہت سارے سائنس کی جو اب لاز جو اب سمجھتے آ رہے ہیں، انسانیت سمجھ رہی ہے، تو وہ قرآن مجید کے اندر بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانیت تک وہ پیغام پہنچا دیا، وہ حکم پہنچا دیا، اور اس چیز کی ہدایت جو ہے انسانیت کے اللہ تعالیٰ نے پہنچا دی، اور یہ ہر کوئی انسان اپنی استطاعت کے مطابق اس کو سمیٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت و ایمان عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان مدعو نفس کے شر سے تمام شروں سے محفوظ فرمائے، آمین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اور تو یہ ضروری بات یہاں سے فرق پتہ چلتا ہے کہ عقل کا استعمال صحیح ڈائریکشن میں ہمیں اس چیز کی طرف لے کے جاتا ہے کہ ہماری عقل محدود ہے، اس کو ہم نے استعمال لازم کرنا ہے ایکوائرڈ نالج کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہماری عقل ہی ہے جو کہ اب آہستہ آہستہ سے وہ اب یہ چیزوں کو جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اشارے دیے ہیں، ان چیزوں کو اب آہستہ آہستہ سے اس کو سمجھتی جا رہی ہے سائنس کے وہ ایکوائرڈ نالج کے ذریعے سے۔ اور لیکن جو ماورا باتیں ہیں عقل کی جو سمجھ میں آنے والی نہیں، جیسے کہ جنت دوزخ، وہاں تک ابھی سائنس پہنچی نہیں ہے۔ اسی طرح سے آخرت کا قیام کے اوپر اب پہنچ گئی ہے، اب سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ آخرت ہم یہ یونیورس جو ہے اپنے اینڈ کی طرف جا رہی ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ یونیورس کولیپس کر جائے گی، یا یہ ہمارا بگ یہ جو یہ سارے یہ جو گلیکسیز ہیں کولیپس کر جائیں گی، پلانٹس ختم ہو جائیں گے، سب کچھ یہ تباہ ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں اب آہستہ آہستہ سے سمجھ آ رہی ہیں۔ تو دراصل ہماری زندگی تو بڑی محدود ہے، ہر سیکنڈ انسان مر رہے ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق ہر روز 24 گھنٹے میں 1 لاکھ سے زائد انسان مرتے ہیں، ہر گھنٹے میں سینکڑوں انسان مرتے ہیں، ہر منٹ میں درجنوں انسان مرتے ہیں، اور ہر سیکنڈ میں انسان مرتے جا رہے ہیں۔ مطلب کہ انسان اتنی تیزی سے مر رہے ہیں، تو انسان کی اس چھوٹی سی زندگی میں ہدایت کا راستہ تو ہمیں ایسا چاہیے کہ جو کہ تمام تر غلطیوں سے پاک ہو اور جلدی سے ہمیں سمجھ میں آ جائے، تو وہ دراصل پھر عقل کی آپ پیروی کریں۔ عقل کی پیروی ہمیں اس طرف لے کے جائے گی کہ ہماری عقل محدود ہے، اور ہمیں ایک ایسے راستے کی ضرورت ہے جو کہ بالکل غلطیوں سے پاک ہو۔ سائنسدان کیونکہ غلطیاں کرتے ہیں، تو وہ ہمیں ٹروتھ کی طرف نہیں لے کر جائیں گے، الٹیمیٹ ٹروتھ کی طرف نہیں لے کے جائیں گے، وہ صرف تو اس کے لیے ہمیں ایکوائرڈ نالج سے بڑھ کے ہمیں پھر ایک نالج کی ضرورت ہے جو کہ ریویل نالج ہے، وہی کا علم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو کہ تمام تر غلطیوں سے پاک ہے، جو ہر چیز کا مالک اور خالق ہے، جو کہ مینوفیکچرر ہے ہمارا، ہمیں پیدا کرنے والا، ہمیں بنانے والا ہمارا خالق ہے، اور وہی ہر چیز کا فیصلہ کرنے والا، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس کے احکامات اور اس کی بتائی ہوئی نصیحتوں پہ عمل ہم کریں گے تو دنیا و آخرت میں انشاءاللہ عز و جل کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا و آخرت میں بہترین خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت و ایمان عطا فرمائے، تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت و ایمان عطا فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو آخرت کا برحشر دنیا اور جہان میں بہترین خیر عطا فرمائے، آمین۔ اور اس لیے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ فوراً سے پڑھنا شروع کر دیں۔